کہ انہوں نے کاوشیں کی اور اس ایڈمنسٹریٹو کلچر کا یا اس سوشل ورک بیہیویرزم کا حصہ بنے، جس کو آپ سلوکیت کہتے ہیں، سماجی بہبود کی سلوکیت کا حصہ بنے، تو تب ان کو مراتب ملے۔ لیکن جہاں سماجی بہبود کی تربیت رب کریم نے اپنے محبوب کی کر دی اور کہا کہ میرے محبوب تمہیں اپنی زندگی کے اندر صرف وہی کچھ کہنا ہے جو میں کہوں، اور جو کچھ میں سوچوں وہی کرنا ہے تمہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ الوہی طاقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور قرآن کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی کہہ کر یہ بتلا دیا کہ تعاون کی بنیاد کیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشرہ سازی ہے اور کردار سازی کا عمل ہے، اس کردار سازی کے عمل سے گزار کر یہ بتلا دیا جائے کہ اگر میں ہجرت بھی کر رہا ہوں تو تب بھی علی تمہارے پاس یہ امانت ہے، اور دیانت کا تقاضا یہ کہ لوگوں تک یہ پہنچا کر پھر آنا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ۔ جو آپ نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ دیانت کتنی ضروری ہے، یہ دیانت ہے، اور یہ دیانت کی بنیاد یہ ہے کہ اتنا نازک وقت ہے کہ دشمنان اسلام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے لوگوں کے حق کو، لوگوں کی امانت کو، لوگوں کے اس احساس کو کہ ہم میں چاہے ہمارا اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن سب سے بڑا دیانتدار یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آج جو دیانت کا معیار ہے، آپ این جی اوز کی بات کر رہے تھے اور معاشرتی تنظیموں کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دیا گیا یہ اللہ اس کا نبی جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے جس کو دیا گیا۔ کیا یہ آپ نے جس شخص نے اعتماد کر کے آپ کو دیا ہے واقعی آپ نے اس پر خرچ کیا، قربانی کے لیے پیسے دیے، تو آپ نے واقعی اس معیار کا شرعی حکم کے مطابق جانور خریدا یا کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی؟ میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بات، زلزلہ، سیلاب، اور انسان جب ضرورت مند ہے تو وہ دیکھتا ہے لوگوں کی طرف، یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اب اس فطری تقاضے کے اندر قرآن کریم نے جو تربیت کی ہے انسان کی، اور معاشرتی اعتبار سے جو ملت اسلامیہ کے معاشرے کی مثالیں موجود ہیں، اگر میں مثالوں پر جاؤں تو بہت مثالیں ہیں، لیکن اس میں ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا۔ انہوں نے سماجی معاشرتی تقاضوں کے مطابق جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اس فرد کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امانت کو اس طریقے سے ادا نہ کیا جائے جس طریقے سے دینے والے نے اس توقع کے ساتھ دیا، اس توقع کے ساتھ دیا کہ یہ شخص اس امانت کو اسی طرح سے ادا کرے گا جیسے میں خود کرتا۔ تو آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یقین جانیے یہ پیسہ، یہ دیکھیے اولاد ہے اور یہ پیسہ ہے، تو فتنہ ہے، آزمائش ہے آپ کی۔ بالکل۔ اس آزمائش کے مرحلے میں ناموری کے لیے ہم ایک کسی غریب کو ایک شلوار کرتے کا جوڑا دے کر اور سوشل میڈیا پر دن بھر اپنی تصویر کی نمائش کرتے رہیں تو اللہ تمہارے چہروں کو تو نہیں دیکھتا۔ انما الاعمال بالنیات جب یہ کہی ہے بات، تو اب اس نیت میں جو معاشرہ ہے جب تک اس کی کردار سازی نہیں ہوگی تو صرف رمضان کا نمازی نہیں کہلائے گا، جب تک کہ رمضان کے اثر کو لے کر پوری زندگی میں نماز کے لیے سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنی عز و انکساری کا اظہار۔ واہ واہ، کیا کہنا۔